بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی خوشیوں والی لمبی زندگی دے اور کامیابیاں ہمیشہ آپ کے منتظر ہوں۔ تو زبردست اور یونیک سے ویورز کے ساتھ آج کیک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بہت زبردست کیک بنتا ہے، بہت مزے کا بنتا ہے اور بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی فیملی ممبرز بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے، بالکل بیکری جیسا بنتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا، وہ بھی بالکل فری میں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے دو کام کرنے ہیں جو بیکنگ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کڑھائی لے لینی ہے، اس کے اندر ایک سانچہ رکھ لینا ہے، یا آپ نے کوئی بسکٹ وغیرہ کا ڈھکن رکھ لینا ہے، باؤل وغیرہ رکھ لینی ہے، تو اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جس کے اندر آپ نے کیک کو بنانا ہے مولڈ وغیرہ، اس کو گریس کر لینا ہے اور گریس کر کے آپ نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دینا ہے اور پھر اس کو بھی سائڈ پہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک سادہ کاغذ لے کے اس کے اوپر آئل لگا دیں، وہ آپ یوز کر لیں۔ تو یہاں پہ ایک باؤل میں لے رہی ہوں 1 کپ چینی کا اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں 2 عدد انڈے۔ آپ انڈا 1 بھی لے سکتے ہو، 2 بھی لے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے، اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ اس کا کلر جو ہے یہ لائٹ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کو گرائنڈر جار میں بھی ڈال کے آپ مکس کر سکتے ہیں۔ تو 4 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آئل کے لیے ہیں اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ½ ٹی اسپون میں نے یہاں پہ لیا ہے اس کا ونیلا ایسنس کا، اور وہ بھی آپ اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لیں۔ چلتے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس کی طرف۔ یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 کپ میدا، پرپس فلور جس کو بولتے ہیں، اور یہاں پہ لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے بیکنگ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون جو ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ بیکنگ سوڈے کا، اور 2 ٹیبل سپون لیے ہیں میں نے کارن فلور کے۔ کارن فلور کے جو ہے لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو وائٹننگ سا آتا ہے نا کیک میں، وائٹ سا ہوتا ہے، وائٹ لک وہ آئے گی۔ اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں انڈوں والا۔ تو یہاں پہ میں نے ½ کپ دودھ کا بھی لیا ہے اور وہ ہم ایسے ڈالیں گے کہ اس کی کنسسٹینسی دیکھتے ہوئے ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو ہم ایسے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالیں گے۔ جب اس کا لک اس طرح سے آئے تب ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اب یہ ذرا سمجھنے والا طریقہ ہے کہ یار اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو مولڈ لیا ہے وہ ہم نے پہلے اس لیے ریڈی کیا تھا کہ ہمارے بیٹر کو سٹے نہ ملے۔ جو بیٹر ہے وہ ہم اس میں پور کر دیں گے۔ یہ دیکھیں تہیں کیسی بن رہی ہیں اور کیسے کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ اسی طرح کا آپ نے بیٹر جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا ٹیپ کر لیتے ہیں، چاہے ایئر ببلز جو ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اپنا مولڈ۔ یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے۔ میڈیم فلیم سے زیادہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ کیک جو ہے وہ جل جائے گا، سائڈز پہ بھی مطلب اس کی لک خراب ہو جائے گی۔ میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں 35 منٹ ماشاءاللہ سے ہوئے ہیں، تو کیک دیکھیں کتنا زبردست بیک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جو ہم پتیلے میں بیک کرتے ہیں اس کا ایک جو ہے نا نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے وائٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم چھری کی مدد سے یا کوئی اسٹک کی مدد سے چیک کر لیں تو دیکھیں بالکل کلین ہے یہ، اس کا مطلب ہے جو کیک ہے ہمارا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اس کا اوپر سے دیکھیں وائٹ ہے، اگر یہ وائٹ نہ ہو براؤن ہو تو وہ جو ہے وہ اوون میں کیا ہوتا ہے بیک۔ تو اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نیپکن وغیرہ دے کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 1 گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہے۔ چلیں اب اس کو نکالتے ہیں اور اگلا کام جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنا سپونچی، کتنا جالی دار ہمارا جو کیک ہے وہ ریڈی ہوا ہے۔ یہ دیکھیں سائڈ سے اس کی براؤن ہو چکی ہیں اور بہت ہی زبردست جو ہے ہمارا بیک ہوا ہے۔ اس کا جو ہم نے بیکنگ جو پہلے ہم نے 2 کام کیے تھے نا وہ بیسٹ ہیں۔ اچھا کچھ لوگ نا اس کا اوپر سے اس طرح سے اتارتے ہیں،
یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے جلدی سے اتر جاتا ہے، مطلب سیدھا سیدھا سا اتر جاتا ہے، اوپر نیچے کیک نہیں ہوتا کٹنگ کے دوران. لیکن مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل لیول نہیں ہوتا. کیک جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ہم نے، کیونکہ اس کے اوپر کریم بھی لگانی ہے، اس کو لیول پہ ہم نے کرنا ہے. تو اب ہم اس کا بٹر پیپر ریموو کرتے ہیں، اور بٹر پیپر ریموو کرتے ہوئے بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا مزے کا جو کیک ہے وہ ہمارا ریڈی ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا، بہت مزے کا جو کیک ہے نا وہ ریڈی ہوا ہے ہمارا. تو گھر میں بھی اگر ہم بناتے ہیں تو یقین کریں صفائی کے ساتھ ہم اس کو بناتے ہیں. باہر والی چیزوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح کی وہ بناتے ہیں کس طرح کی نہیں. اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ گھر میں ہی اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو جو ہے وہ کوک کر کے دیا کریں چیزیں. بچوں کو تو لازمی کر کے دیا کریں خود سے. تو یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سے بھی ہم اتار لیتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کی 3 لیئرز اتارنی ہیں تو آپ نے اس کے ٹپ کے ساتھ ہی آپ نے کر لینا ہے، اور میں اس کی 2 لیئر اتاروں گی. یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہاف کر لینا ہے، ٹپ کی مدد سے ہی ہاف ہم کر لیں گے، اور اس کے اوپر چھری کے ساتھ نشان لگا لیں گے. تو چلیں پہلے یہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے بھی اتار لیتے ہیں. یہ دیکھیں سافٹ، یہ دیکھیں مجھے تو آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو نہ اوون میں ریڈی کیا ہے نہ، اور مطلب بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے. تو یہ کتنا سافٹ سا ریڈی ہو گیا ہوا ہے. اچھا ہم اس کے اوپر سے جو حصہ ہے اوپر کا وہ اتار لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا جالی دار کیک ہے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں اور سافٹ بھی بہت ہے، بہت ہی زبردست ہے. تو اس کو ہم ایسے، اب دیکھیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو میں ٹپ دینے والی ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہوگی. یہ دیکھیں اس کو ایسے درمیان اس کا نکال لینا ہے آپ نے. تو اس کو درمیان میں سے اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا چھری لے لیں، اس طرح سا بریڈ کاٹنے والا جو ہوتا ہے اس کو لے لیں. تو اس طرح تھوڑا سا ہم نے ایسے اندر چھری کو کر دینا ہے. اب اوپر کے نشان کو دیکھتے ہوئے ہی نیچے بھی ہم اس کو ایسے دوسری سائڈ پہ بھی کٹ لگا لیں گے. ایسے زیادہ کٹ نہیں لگانا، بس تھوڑا سا کٹ لگانا ہے، اور ایسے ہی ہم نے ساری سائڈز پہ کٹ لگا لینا ہے. یہ دیکھیں اب ہم تیسری سائڈ پہ کٹ لگا رہے ہیں. اوپر والے کٹ کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نیچے کٹ لگائیں گے ایسے. تو اس کے بعد اب لاسٹ والی سائڈ جو ہے ہماری رہ گئی ہے. تو لاسٹ والی سائڈ اگر دونوں سائڈز پہ کٹ ہے تو آرام سے ہم نے اس کو ایسے کر لینا ہے. تو یہ دیکھیں کٹ جو ہیں وہ ہمارے لگ گئے ہوئے ہیں. اگر ہم ایسے ہی چھری کو آگے لے جائیں گے تو یہ اوپر نیچے ہو جائے گا. میرے سے تو بہت دفعہ ہوا ہے، جب سے یہ میں نے ٹرک یوز کرنا شروع کیا ہے تب سے میرا کیک جو ہے نا بالکل لیول میں کٹ ہوتا ہے. تو ایک دھاگا لے لیں گے، دھاگا لے کے تو اس کے اندر جو کٹس ہیں نا اس کے اندر ہم ڈالیں گے. ایسے کٹ کے اندر ڈالنے سے یہ کیا ہوگا کہ یہ ضرور کٹ کے اندر ڈالنا ہے. یہ نہیں کہ دھاگا رکھ کے آپ نے اس کو گھما دینا ہے، گھمانا بعد میں ہے، پہلے اس کو ایسے کٹ کے اندر ڈال دینا ہے ایسے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمارا کیک بالکل پرفیکٹ کٹ ہوگا. ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں. تو اب آپ نے جیسے گرا لگاتے ہیں اس طرح کر لینا ہے دھاگے کو، اور ایسے اس کو کٹ لگا دینا ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ کام بھی ہمارا کٹنگ والا بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، کٹ لگ چکا ہے. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے ہم نے کتنا زبردست کٹ لگایا ہے. دیکھیں بالکل لیول میں کٹ ہوا ہے، جیسے کہ ہم نے کوئی کیک کٹر استعمال کیا ہوا ہے. کیک کٹر بازار میں ملتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا زبردست ٹرک ہے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح سے آپ نے بھی کیک کو کاٹ لینا ہے، تھوڑا سا دھیان کی ضرورت ہے بس. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے جو کیک ہے وہ بھی کتنا ہمارا اسپونجی ہے. اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. تو یہاں پہ میں نے وپ کریم لی ہے. یہ والا پیک 1 کلو کا پیک ہے وپ کریم کا، اور اس کو جو ہے میں نے 630 میں لیا تھا، 630 روپے میں. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیک جب ہم سجاوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھول وغیرہ بنانا ہو تو وہ بن نہیں پاتا. تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو کریم ہے وہ کس طرح کی ہم رکھیں گے تو وہ پھول جو ہے ہمارا بنے گا، فلاورز وغیرہ ہمارے بنیں گے. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پہلے لو میں کیا ہے، تو اب دیکھیں تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو چکا ہے. تو اب میں نے سپیڈ کو ہائی کر دیا ہے، سپیڈ کو ہائی کر دیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جلدی سے جو کیک ہے وہ کریم ہے، سوری کیک منہ سے نکل گیا کیونکہ ہم کیک بنا رہے ہیں نا اس لیے. تو یہ دیکھیں اب اس میں نا پیکس آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں اس کی لائنز دیکھیں اس طرح. تو بعض لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا.
دیکھیں ہم جو ہے نا بیٹر کے ساتھ ہی ہم اس کو بیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز اگر ہم وسک کے ساتھ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور بازو بھی بہت تھک جائے گا. تو اس لیے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ اس سٹیج پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس سٹیج پہ، یہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ پرفیکٹ ہے، لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. اگر ہم باؤل کو نیچے کریں گے تو یہ گرے گا بھی نہیں، تو یہ پرفیکٹ نہیں ہے. ابھی اس سے ایک گنا اور اس کی جو ہے نا کریم کی کوانٹٹی زیادہ ہونی ہے. گرمی کیونکہ بہت زیادہ ہے، ہبس بھی بہت زیادہ ہے، تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے برف لے کے تو وہ پرات میں رکھ کے تو وہ لے آئی ہوں تاکہ گرمی کی وجہ سے یہ پگھلے نہ اور ذرا جلدی سے بن جائے. اور یہ دیکھیں اب اس کی کوانٹٹی دیکھیں کریم کی کتنی زیادہ ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے. تو بس اب ہم نے 1-2 منٹ اس کو اور کرنا ہے. ٹوٹل ہم نے اس کو 5 سے 6 منٹ اس کو کرنا ہے، تو ہماری جو وپ کریم ہے وہ بیسٹ ہوگی. اچھا وپ کریم جو ہوتی ہے نا، ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا کسی کا ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب اس کے اوپر کتنا اسپیچلا کے اوپر کریم لگی ہے. اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو لو سپیڈ سے گھمائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ سے نا اوپر لے آئیں گے، تو ساری جو کریم ہے نا وہ اتر جائے گی اور بکھرے گی بھی نہیں ادھر ادھر. تو یہ دیکھیں کتنی زبردست جو ٹپس ہیں نا وہ میں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے حاصل کیے ہیں وہ میں آپ کو دے رہی ہوں. تو پلیز آپ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا. اچھا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا نا یہ کریم نکال لیتے ہیں سائڈ پہ، تو اس پہ ہم کلر ایڈ کریں گے. تو آپ کو بھی جون سا کلر پسند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کیجئے گا. تو برف جو ہے نا وہ ہم نے ویسے ہی اس کے اندر رہنے دینی ہے تاکہ ہماری کریم جو ہے وہ میلٹ نہ ہو. تو اس کو ہم نے 1 ڈراپ جو ہے نا وہ ریڈ کلر کا اس میں ڈالیں گے، یہ پنک شیڈ دے گا. تو بلو کلر بھی ہم اس میں 1 ڈراپ ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں. زیادہ کلر نہیں ایڈ کرنا، زیادہ کلر ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا کڑواہٹ سا، ہلکی ہلکی سی کڑواہٹ فیل ہوگی، تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا کیک میں. تو بالکل پرفیکٹ طریقے سے ہم بنا رہے ہیں. اس کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اب ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے تو اس کو ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے. تو یہاں پہ میں نے شوگر سرپ بنایا ہوا ہے وہ لے لیا ہے، سمپل شوگر سرپ. تو اچھی طرح سے ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے، ایسے کر کے کریم لگا دیتے ہیں. اور پھر ہم اس کی دوسری جو ہے لیئر وہ رکھیں گے. تو اس کو بھی سپریڈ کر لیا ہے کریم کو ہم نے، تو اس کی دوسری لیئر رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو براؤن والا حصہ ہے نا وہ درمیان میں ہم رکھیں گے. تو اس کو بھی یہ کر کے شوگر سرپ ہم لگائیں گے. اچھی طرح سے شوگر سرپ لگانے سے کیا ہوتا ہے کیک جو ہوتا ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے. جو بیکریوں پہ لے کے آتے ہیں وہ اندر سے کھانے میں کتنے سافٹ ہوتے ہیں، وہ اسی لیے سافٹ ہوتے ہیں، وہ شوگر سرپ جو ہے نا وہ اچھا سارا لگا دیتے ہیں. اور ہم ہوتے ہیں جو ہم ذرا جو بگنرز ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ بڑا ڈر کے لگاتے ہیں کہ بس اتنا ہی بہت ہے، اتنا ہی بہت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیک جب ہم بنا بھی اچھا لیتے ہیں سارا کچھ، جب ہم کھانے لگتے ہیں تو وہ جو کیک ہوتا ہے نا وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے ہم شوگر سرپ ذرا سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں. سوچ سمجھ کے نہیں لگانا، ذرا سا کھلے دل سے لگا لینا. اور اس کی سائڈس کو بھی کور کرتے ہیں کریم کو. کریم زیادہ جو ہے نا وہ کیک پہ اتنی اچھی نہیں لگتی، بچے اس کو کافی پسند کرتے ہیں ویسے. تو میں نے اوپر سے اچھی طرح سے لگا دیا اور ایک میں نے برش لے کے اس کے ساتھ ایسے گھما کے تھوڑا سا یہ والا ڈیزائن جو ہے نا وہ میں نے کریٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں آپ کو ایک زبردستی اور ٹپ دے رہی ہوں. یہاں پہ میں نے ایک سٹار نوزل لے لی ہے اور وہ میں نے پائپنگ بیگ میں لگا دی ہے. تو یہاں پہ میں شاپر لے لیں، آپ کوئی بھی مطلب لے لیں شاپر، جو اگر اس طرح کا ہے شاپر آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ جو نارمل وائٹ کلر کے شاپر ہوتے ہیں جس میں چیزیں وغیرہ آتی ہیں اس کو کاٹ کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اور اس کو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. اچھا مکھیوں نے بڑا ہی ستایا ہوا ہے، یہ 2-3 مکھیاں تو مجھے اتنا ستاتی ہیں نا، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہم نے اس کے اندر بار بار اپنی نا شکل لے کے آنی ہے. تو اب اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ٹائم میں ہمیں 2 کلر مل جائیں گے. تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ کتنا زبردست یہ والی ٹپ ہے آپ کے لیے. تو پلیز آپ نے بھی اس کو ضرور بنانا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور کمنٹ باکس میں بھی آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے کمنٹ باکس میں بھی جا کے مجھ سے پوچھنا ہے، میں انشاءاللہ سب کا ہی جواب دیتی ہوں، سارے کمنٹ کا. تو اب ہم فلاور بناتے ہیں. پہلے اس کی ذرا بارڈر بنا لیتے ہیں. اچھا بارڈر جو ہے نا وہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے نہیں نظر آنا، میں نے بس کیمرہ آن کیا ہوا تھا. تو چلیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ انشاءاللہ اس کا بھی خیال رکھوں گی. تو
تو اب اوپر سے بھی ہم لگا لیتے ہیں ایسے. تو دیکھیں ایک ٹائم میں 2 کلر جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم فلاورز بنا لیتے ہیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے. آپ جو ہے نا ایک دفعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا بہت ہی زبردست بنیں گے یہ جو کیک ہے. یہ تھوڑے سے میں نے یہ اسپرنکل کر رہی ہوں اس کے اوپر. یہ ذرا اچھے لگتے ہیں، بچوں کو بھی یہ خاص پسند ہوتے ہیں. بچے تو آپ کو پتہ ہے کلرفل چیزیں ویسے بھی بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس کی سائڈز پہ بھی لگا دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح کر کے ہم نے ان کی دیواروں پہ بھی لگا دینا ہے کیک صاحب کی. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. تو اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا. اور اس کو کٹ کرتے ہیں. دیکھیں کتنا سافٹ ہے، کتنا مزے کا، کتنا اسپونجی کیک ہے ہمارا. تو میں نے اس کو نا 3 سے 4 گھنٹے فریزر میں بھی رکھا تھا. اب ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم سرو کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست، سچی میں بہت ہی مزے کا بنا ہے. تو اس کو میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنا ٹیسٹی ہے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ، کتنا مزے کا جو ہے کیک ریڈی ہوا ہے. اچھا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.